السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے تو اس وقت آپ کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے تھے حضرت ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے دیکھ لیا تو اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا یہ عمل کس بنا پر ہے؟ تو اس پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو آخر وہ بھی ایک طالب علم تھا اور آپ ہی کی صحبت میں رہ کر اس نے بھی علم حاصل کیا تھا۔ اس طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت اگر چہرہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو بھی گیا تو باقی کے اعضاء اور باقی کے جسم کا کیا ہوگا؟ اگر وہ جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں ہوئے تو پھر کیا فائدہ؟ تو اس پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک وزیر فوت ہوا۔ اس کا ایک بیٹا بہت چھوٹی عمر کا تھا لیکن بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا۔ تو بادشاہ نے اس بچے کو دل لگی کی خاطر اپنے محل کے اندر بلوایا۔ تو جب وہ بچہ محل کے اندر آیا اس وقت بادشاہ اورنگزیب اپنے تالاب کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے اپنے محل کے اندر بنوایا تھا۔ وہ بچہ آیا اور اس نے سلام کیا۔ اب جیسے ہی مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کی چند انگلیاں اپنے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنی طرف کھینچ کر اس بچے سے کہا کہ بیٹا کیا میں تجھے اس پانی کے اندر ڈبو دوں؟ تو وہ بچہ مسکرایا۔ بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ اس بچے کو تو ڈر جانا چاہیے تھا اور سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو بہت سمجھدار ہے۔ تو بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں ہنسے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی چند انگلیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور میرے ہاتھ کی چند انگلیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ہوتے ہوئے مجھے اس تالاب کے اندر ڈبو دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکایت بیان فرما کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس بچے کو بادشاہ کی انگلیاں پکڑنے پر اتنا بڑا بھروسہ اور اتنا اعتماد ہے، تو ہمیں اللہ کی ذات سے اتنا بھی بھروسہ اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ ہمارے چہرے کو اگر جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے تو باقی کے اعضاء کو جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں فرما سکتے؟ تو کیا ہمیں اللہ کی رحمت سے اتنی بھی امید نہیں ہے؟ دنیا دار لوگ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، بادشاہ ہو کے ہدایہ بادشاہوں کی شان کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن وہ تو سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو ہم اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھیں تو وہ اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو دور کھڑا کر کے کہتا ہے کہ بیٹا میری طرف آؤ۔ وہ بچہ کوشش کرتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، لیکن اپنے باپ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے اپنی کوششوں کو جاری رکھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ تو پھر باپ کی محبت جوش میں آتی ہے تو باپ خود آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ وہ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ایک دن آگے بڑھ کر ہم اپنی محبت نصیب فرما دے گا۔ تو جس دن ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔